آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ کراچی میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کو 8 بجے کے بعد گھر سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کو اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ لائیو پروگرام رکھا اور الحمدللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اب سے پہلے 4 رکوع کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور آج میں نے آپ کے سامنے 5ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی ہے جس کا نمبر 41 ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا، طریقے سے بیان فرمایا، لِيَذَّكَّرُوا، کہ وہ سمجھے۔ یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے طرح طرح سے مثالیں دے دے کے بیان فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ غور کر لیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر وہ لوگ جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کافر تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس چیز نے ان کی نفرت ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب طرح طرح سے مثالیں دے کر یہ ساری کی ساری باتیں سمجھا رہا ہے تو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو ماننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ ہر دھرم تھے اور اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان لوگوں کو اور نفرت کرتی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو سچا دین ہے، یہ تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، لیکن اگر ان کو ہم مان لیں گے تو لوگ پھر ہمارے غلامی سے نکل جائیں گے۔ اب لوگ جو ہمارے نام کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، ہماری جے پکارتے رہتے ہیں، ہمارے اشاروں پہ ناچتے رہتے ہیں، ہمیں سجدے کرتے رہتے ہیں، ہماری جھوٹی سچی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، آج ہم سرداران قوم بنے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، صاحب قرآن کو مان لیا، تو پھر ہماری نہیں چلے گی۔ تو چونکہ یہ ایک مشن کے تحت جو کہ غلط باطل مشن تھا ان کا، یعنی نفسانی خواہشات، اس کے تحت اسلام کو نہیں مان رہے تھے، تو جو قرآن ان کو جتنا واضح کر کر کے بتاتا تھا تو ماننے کے بجائے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے تو کیا رزلٹ نکلتا؟ تو فرمایا کہ کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ اگر اور بھی خدا ہوتے تو وہ اب تک عرش والے تک یا عرش کے مالک تک پہنچ جاتے۔ تو یہ ان پہ ان کی بیوقوفی کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا اور بھی خدا مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے مگر اللہ کے شریک بھی مانتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، کیونکہ ایک عام دنیا کا قانون ہے، کسی ایک علاقے میں یا کسی ایک ملک میں ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں تو وہ ایک دوسرے کو جھکانے کی کوشش کریں گے، وہ ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور چاہیں گے ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ صرف میری بادشاہت قائم ہو جائے، کوئی دوسرا نہ رہے، صرف میرا سکہ چلے، میری حکومت چلے، کسی اور کی حکومت نہ ہو۔ تو یہ عام دنیا کے قانون کی بات ہے جو ہمارے سامنے ہے اور واضح ہے بالکل۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہوتے تو وہ اب تک یعنی عرش کے مالک تک پہنچ جاتے مقابلہ کرتے ہوئے، مگر ایسا آج تک نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی الہ ہوتا تو پھر ایسا کر لیتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس میں توحید الہی کی بڑی زبردست دلیل بیان کی گئی کہ توحید الہی، کائنات کے ہم نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے پورے سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ نظام ایک ہی طریقے پہ ایک ہی انداز میں صدیوں سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انار کا درخت انار ہی اگاتا ہے، سیب کے درخت سے سیبیں نکلتے ہیں، شیر اپنا بچہ شیر ہی جنتا ہے، بکری اپنا بچہ بکری ہی جنتی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جناب بیر کے درخت نے انار اگانا شروع کر دیے ہوں، یا انار کے درخت نے بیر اگانے شروع کر دیے ہوں، یا شیر نے بکری کو جنم دینا شروع کر دیا ہو، یا بکری نے شیروں کو جنم دینا شروع کر دیا ہو۔ یا سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو کبھی وہ شمال سے نہیں نکلا، کبھی جنوب سے نہیں نکلا، بس ایک ہی طریقے میں سارا کا سارا سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ضرور اس سارے سسٹم میں تبدیلی آ جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے توحید کو بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے کفار مکہ، اے دیگر لوگوں جو تم خدا کے سوا اور لوگوں کو پوچھتے ہو تو بالکل غلط کرتے ہو۔